بھائی چلیں ایصال ثواب کی طرف۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ کیا؟ جیسے آپ کی اردو زبان ہے نا، اسی طرح عربی بھی ایک زبان ہے اور بہت قدیم زبان ہے، اور پھر اپنے بچوں کو صرف انگلش نہ سکھاؤ، کبھی عربی بھی سکھا دیا کر۔ کون سی زبان؟ انگریزی سکھائے گا انگریز ملیں گے، عربی سکھائے گا محمد عربی ملیں گے۔ کبھی اپنے بچوں کو عربی بھی سکھا دیا۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات کہ یہ پسندیدہ زبان ہے، قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں، مصطفیٰ کی زبان بھی عربی ہے، قبر میں جو بولی جائے گی وہ بھی ہے جی۔ اب تو پریشان ایسے ہو گئے ہو کہ وہ ایک محفل میں یہ بات کی، بندہ بیٹھا تھا ایک الگ زبان بولنے والا، میں نام لے کر کسی کی دل آزاری نہیں کرنے جاتا، اس نے بولا ہم کو تو عربی آتا ہی نہیں ہے، ہم کیسے جواب دے گا؟ میں نے کہا تیری کمر سے ابھی قبر کی مٹی لگے گی، یہ ساری زبانیں تیری ختم ہو جائیں گی، تیرے لب سے جو زبان نکلے گی وہ عربی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قبر کی مٹی سے لگنے کی دیر ہے، تیری زبانیں تبدیل ہو جائیں گی، اور قبر میں یہ کمال کیسے ہوگا؟ یار یہ قبر تو نہیں ہے، یہ قبر تو نہیں ہے، یہ قبر تو نہیں ہے، لوگا میں نو بہت ڈرایا، رات قبر دی کالی ہے، میں سنیا اتھے انہیں آنا جنہیں مونڈے یار یہ قبر تو نہیں ہے، یہ تو جانے جانا کا گھر ہے، یہ تو حضور رحمت للعالمین کا گھر ہے، یہاں تو حضور نے جلوہ گر ہونا ہے، یہاں تو میرے آقا تشریف لے آئیں گے، اور یارو زمین کے اندر چلنا بڑا مشکل ہے۔ اچھا ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے قبریں بنتی ہیں، کس کس سے سوال ہوتا ہے، حضور ہر قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ یار جو نبی قبروں میں آ سکتا ہے وہ گھروں میں نہیں آ سکتا۔ موت کا فرشتہ ایک وقت میں 100 بندوں کی روح نکال سکتا ہے، ایک فرشتہ، وہ فرشتہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے ایک وقت میں وہ کر سکتا ہے، محمد عربی ایک وقت میں 100 غلاموں پہ کرم نہیں فرما سکتا۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا۔ کیا؟ ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ۔ کیا؟ اجر۔ اسلام میں اچھے کام پر جزا ملتی ہے، برے کام پر سزا ملتی ہے۔ آپ کو نیند تو نہیں آئی؟ آ جائے تو جا کے سو جانا۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، تھی مقدر میں جس کے گدائی تیرے در کی، قدرت نے راہ دکھائی ہے اسے تیرے در کی ہے۔ یہ بندے کا کمال تو نہیں ہے، یہ تو حضور کا کرم ہے، جس کو چاہتے ہیں حضور بلا لیتے ہیں۔ آج ہم اعظم صاحب کے والد صاحب کو کیا پہنچانے بیٹھے ہیں؟ کیا؟ ایصال ثواب۔ کل آپ کے یہاں پہ ایک بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد کا بڑا خطیب ہوگا، بڑی مسجد ہے، بڑی مسجد کا بڑا خطیب ہوگا، وہ آپ اس سے پوچھیں گے نا کہ ہم نے سویم کیا تھا، برسی کی تھی، وہ کہے گا حرام ہے۔ میں اس سے جا کے پوچھنا مولانا اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا حرام ہے تو اس کا جنازہ کیا سمجھ کے پڑھتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیوں قوم کو پریشانی میں ڈالا ہوا ہے؟ کبھی مؤذن کو آدھی رات آ کے اٹھا دے گا، اعلان کر دو جنازہ ادا کیا جائے گا۔ میں نے کہا بدبخت جب پہنچتا ہی نہیں ہے تو ادا کسے کر رہا ہے؟ جو پہنچتا ہی نہیں ہے اسے ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر انہوں نے ایک اعتراض کیا، اس نے کہا آپ یہ ثواب، یہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں کیا یہ قبر تک پہنچتا ہے؟ میں نے کہا یقیناً پہنچتا ہے۔ اس نے کہا قبر کا راستہ کوئی نہیں ہے، قبر میں کھڑکی کوئی نہیں ہے، دروازہ کوئی نہیں ہے، یہ ثواب کہاں سے جاتا ہے؟ میں نے کہا نکیرین کہاں سے آتے ہیں؟ نکیرین کہاں سے آتے ہیں؟ کہنے لگا وہ نور ہے۔ میں نے کہا قرآن بھی نور ہے، مصطفیٰ پہ پڑھا جانے والا درود بھی نور ہے۔ میں نے درود کے متعلق بات کی تھی، تسلی دلاؤں گا، ایصال ثواب بھی سمجھا کے جاؤں گا، پر حضور کے ذکر کی محفل ہے، حضور کے دیوانے بن کے بیٹھو۔ یار جب محبوب کے سامنے یار کا ذکر کیا جائے بندہ مچلے نہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا محبت ہے یا نہیں ہے۔
اپنے محبوب کی یاد میں راتیں گزار دیتا ہے، کبھی رب کے محبوب میں رات گزار کے دیکھ، رب کے محبوب کی یادوں میں ڈوب کے دیکھ، پتہ چلے پھر عشق محمد کے رنگ کیسے ہیں، عشق تیرے صدقے جہنم سے چھٹے سستے ہیں۔ یہ کتنا عظیم سودا ہے محمد عربی کے غلامی کا۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات پر آپ درود پڑھتے ہیں، مدینے کا تاجدار سنتا ہے بخاری کے دامن میں 2 حدیثیں ہیں، بخاری کے دامن میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضور خود سنتے ہیں، ایک کے الفاظ ہیں کہ فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ آپ سر ہلاتے رہیں، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سر ہلاتے رہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ مولانا ہمیں یہ بات سمجھا دو کہ درود بندہ حیدرآباد سے پڑھے مدینے تک درود کیسے جائے گا؟ بندہ درود حیدرآباد سے پڑھے مدینے تک درود کیسے جائے گا؟ میں نے اس کے سامنے موبائل نکال کے ایک نمبر ملایا، میں نے کہا یہ بندہ فلانے علاقے میں بیٹھا ہے۔ کال چلی گئی، اس نے آگے بٹن دبایا، کال ریسیو ہو گئی، اس کی وہاں سے آواز یہاں تک آ گئی۔ میں نے کہا یہ آواز کیسے آ رہی ہے؟ یہ آواز کیسے آ رہی ہے؟ اس نے کہا مولانا یہ سیٹلائٹ کا ایک نظام ہے۔ میں نے کہا جاہل بندہ ہوں، مجھے آسان لفظوں میں سمجھا دے۔ میں مولوی بندہ ہوں، جاہل بندہ ہوں، معاشرے کا مولویوں سے زیادہ تو جاہل ہوتا ہی کوئی نہیں نا۔ تم بھی تو تھلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا، تم بھی تو چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے دین پہ تبصرہ کر کے کہتے ہیں ان ملاؤں کو کیا پتا۔ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ چوک پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا بولے سارے مولوی مار دو، ان مولویوں کو ختم کر دو، دنیا کے اندر امن ہو جائے گا۔ میں نے کہا باپ کا جنازہ کس سے پڑھوائے گا؟ باپ کا جنازہ کس سے پڑھوائے گا؟ لے آئے گا کسی گلوکار کو اٹھا کے کہ میرا باپ مر گیا جنازہ پڑھ۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا مان نہ مان، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جس کا تو محتاج ہے نا اسے مولوی کہتے ہیں۔ میں نے اس بندے سے بڑی تسلی سے پوچھا، میں نے کہا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے فخر سے نام بتایا۔ میں نے کہا آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ اس نے بتا دیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ جو فخر سے تو نے مجھے باپ کا نام بتایا نا، یہ صرف مولوی کے 3 جو لفظ ادا کروائے تھے نا، تیرے ماں باپ سے اس فخر سے مجھے نام بتا رہا ہے۔ یہ مولوی نہ ہوتا، تیرے ماں باپ کا نکاح نہ پڑھاتا، تو باپ کا نام بھی زمانے سے چھپاتا پھرتا ہے جی۔ ان مولویوں کو کیا پتہ نہیں، تجھے سارا پتہ ہے۔ جس نے 10 سال مدرسے میں گزار دیے اسے کچھ بھی نہیں پتا، تو 10,000 کا موبائل لے کے مفتی بنا، تجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ انہیں کیا پتا، انہیں کس چیز کا پتہ ہے؟ وضو کے فرض پورے نہیں آتے، انہیں کیا پتا ہے جنہوں نے ساری زندگی بخاری پڑھتے پڑھتے گزار دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تمہارے بچے جتنی کتابیں جا کرنا PhD تک جتنی کتابیں نہیں اٹھاتے، کبھی مدرسوں میں آؤ نا کتابوں پر نظر ڈال کے دیکھو، نانی نہ یاد آ جائے تو پھر کہنا۔ اس لیے خدا را یہ سوچ بدلو، خدا کی قسم صرف ایک جگہ ہے جہاں تم مولوی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، اور وہ ہے نماز، وہ ہے نماز۔ کبھی نماز میں ناکام ہوئے؟ کبھی نماز میں تم میں کوئی بندہ ناکام ہوا ہو؟ نہیں نا، کیونکہ تم امام کے پیچھے کھڑے ہو۔ یاد رکھنا امام کے آگے صرف مردہ آتا ہے، زندہ دل بن مردہ نہ بن، ہے جی۔ گوشت کے پھٹے پہ، چائے کے ہوٹل پہ، گلی تھلوں میں تاش کے پتے ہاتھ میں رکھ کے ان مولویوں کا کیا پتہ، تجھے پتہ ہے؟ پیدا ہونے سے لے کے کان میں پڑھی جانے والی اذان سے لے کر مرنے کی نماز جنازہ تک محتاج مولوی کا ہے، اور بھونکتا بھی مولوی پر ہے۔ اور ناراض ہو جاؤ تو میں نے کون سا ووٹ مانگنے ہیں تم سے؟ بابا جب تک جاگو گے نہیں ہے سالوں ثواب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہم سمجھانے ایسا چاہتے ہیں نا کہ کل جب تجھے کوئی بولے نا کہ یہ 30واں 20واں کیوں کیا، اس کو یہ نہیں کہنا مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، تجھے اتنا سمجھ آ جائے کہ اسے بتانا بابا یہ مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے ہم نے یہ کیا۔ درود و سلام
کہا جی حیدرآباد سے مدینے تک کیسے سنایا جائے گا؟ میں نے کال ملائی، بندے نے اٹھایا، میں نے کہا یہ میری آواز وہاں تک جا رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے۔ اس نے کہا مولانا یہ سیٹلائٹ کا نظام ہوتا ہے، ایک موبائل سے سگنل نکلتے ہیں، وہ سگنل آپس میں میچ ہوتے ہیں، پھر دوسرے موبائل سے جا کر ٹکراتے ہیں، یہ کال اس موبائل تک منتقل ہوتی ہے، پھر یہ ہواؤں کے نظام کے ذریعے وہاں تک آواز چلی جاتی ہے۔ اور میں نے کہا بے شرم مجھے یہ تو بتا کہ جو ہوا تیری آوازوں کو لے جا رہی ہے، یہ ہوا تیری اور میرے باپ کی نوکر نہیں ہے، یہ محمد عربی کی غلام ہے۔ یہ تیرے اور میرے لیے نہیں پیدا کی گئی، یہ حضور جانے جانا رحمت کائنات کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا مولانا آواز تیری ہوائیں لے جائیں گی، لیکن آگے دیکھو نا سبز گنبد ہے، سبز گنبد کے اندر قبر مبارک ہے، اور پھر صرف ایک تو نہیں ہے، تین قبریں ہیں، کیا پتا درود کون سی قبر میں چلا جائے۔ میں نے 100 روپیہ نکال کے اس سے کہا یار ذرا ایزی لوڈ تو کروانا۔ میں نے کہا پیسے تو دے کر آتا ہے، بیلنس تیرے پڑوسی کے موبائل میں جاتا ہے۔ جو نمبر دے گا اسی نمبر پہ آئے گا۔ میں نے کہا تیرا 100 روپیہ اتنا سمجھدار ہے وہ نہیں جاتا تو میرا درود کہیں اور کیسے جا سکتا ہے؟ اچھا پھر میں اس میں بھی فخر کرتا ہوں، اور میرا درود بھول کے عمر کی قبر میں ہی چلا جائے، سیدنا ابوبکر صدیق کے قدموں میں چلا جائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہاں سے بھی نگاہ رحمت اٹھ گئی بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔ قبر بند ہوتی ہے، ثواب کیسے جاتا ہے؟ میں نے کہا فرشتے کیسے آتے ہیں؟ جب فرشتے آ سکتے ہیں تو ثواب بھی جا سکتا ہے۔ اصال و ثواب کا معنی ہوتا ہے ثواب بھیجنا، ثواب بھیجنا۔ جیسے مختلف زبانیں ہوتی ہیں نا، یہ 100 یہ 10واں یہ 20واں یہ 30واں یہ 40واں، یہ سارے اردو کے لفظ ہیں، عربی میں صرف ایک ہی معنی ہے اصال و ثواب۔ 100 کر، 10واں کر، 20واں کر، 30واں کر، 40واں کر، ان سارے لفظوں کا صرف ایک ہی مطلب ہے، 100 کرے گا تو ثواب کے لیے، 10واں کرے گا ثواب کے لیے، 20واں کرے گا ثواب کے لیے، 40واں کرے گا ثواب کے لیے، 40 کرے گا ثواب کے لیے، برسی کرے گا ثواب کے لیے۔ پھر ثواب کس چیز کا پہنچتا ہے؟ بس یہ بات سنو، جب 100 پڑھا جاتا ہے تو اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ اب کلمے کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ میں نے کہا مولانا کلمے کا ثواب اتنا ملتا ہے، حضور جانے جانا فرماتے ہیں افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین عمل ہے لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا اس کے بعد نعت پڑھی جاتی ہے، اور اگر نعت کا ثواب نہیں ملتا تو نعت مصطفیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، اگر مصطفیٰ کی تعریف کا ثواب نہیں ملتا تو قرآن سے والضحیٰ واللیل اذا سجا نکال دے، کیونکہ مصطفیٰ کی تعریف کرنے کا ثواب نہیں ملتا۔ قرآن سے والتین والزیتون نکال دے، کیونکہ یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر نکال دے، یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم نکال دے، یہ نعت مصطفیٰ ہے۔ اور میں نے کہا یار قرآن کے جس ورقے کو کھولے گا تجھے سارا قرآن مصطفیٰ کی تعریف کرتا نظر آئے گا، سارا قرآن تجھے تعریف مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ کبھی میں خالق کی زبان میں نعت پڑھ لیتا ہوں، کبھی میں احمد رضا کی زبان میں نعت پڑھ لیتا ہوں، کبھی شرف الدین بصیری کی زبان میں نعت پڑھ لیتا ہوں، کبھی داتا حجویری کی زبان پہ آ جاتا ہوں، اور کبھی میں امام حسان بن ثابت کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا یار میں جملے جو بھی کہوں، میں جیسے بھی کہوں، جس زبان میں بھی کہوں، میرے مصطفیٰ ہر زبان میں پڑھی جانے والی نعت کو جانتے ہیں۔ میرے آقا وہ سرور بنی آدم، وہ میرے ہادی، میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا۔ میں نے کہا اگر جامی نے تنم فرسودہ کہا تھا تو مصطفیٰ اسے بھی جانتے تھے، اگر احمد رضا نے وہ سوئے لال ازار کہا تھا تو مصطفیٰ اسے بھی جانتے تھے، اگر مہر علی نے سبحان اللہ ما آسنا کا ما اجمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری صدا، گستاخیاں کتھے جا لڑیا، یہ بھی کہا تھا تو مصطفیٰ اسے بھی جانتے تھے۔ تم جو کچھ بھی پڑھو حضور جانتے ہیں۔ تو بابا صرف اصال و ثواب کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد ہے ثواب بھیجنا۔ اگر اچھا پھر تھوڑا سا اور بات کو اور کھول دوں تاکہ ذہنوں تک بات منتقل ہو جائے۔
موبائل سے میسج بھیجنا آپ کی ذمہ داری ہے، اگلے کے موبائل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، نیٹ ورک کا کام ہے، ٹھیک ہوگا تو پہنچا دے گا، ٹھیک ہوگا تو پہنچا دے گا۔ اگر کسی نے ابو بکر کے غم میں، ابو بکر کے بغض میں سینے پیٹنے نہیں ہوں گے تو نہیں پہنچائے گا۔ کسی کے سینے میں ابو بکر کا بغض ہوگا، وہ سینہ تو بنا ہی پیٹنے کے لیے نا بابا۔ سینہ فخر سے چوڑا تو وہ ہوتا ہے جس میں ابو بکر کا بھی پیار ہو، مولا علی کا بھی پیار ہو۔ اگر نیٹ ورک ٹھیک ہوگا تو میسج آپ کا ثواب آپ نے بھیجنا ہے، یہ نیٹ ورک بھی نہیں ہے، یہ تو خود خالق کے کائنات ہے۔ ثواب کون دیتا ہے؟ اگر ڈیوٹی فرشتوں کی ہے لکھنا، پر دیتا کون ہے؟ اللہ۔ تو آپ نے بھیجنا ہے، اللہ نے پہنچا دینا ہے۔ اس لیے مولانا ممبروں پر بیٹھ کر میرے مسلک پر فتوے لگانے کے بجائے تھوڑا سا قرآن حدیث پہ غور و فکر کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، مولا تو انہیں بخش دے ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے۔ دنیا کے اندر مسلمان تین قسم کے ہیں، ایک مہاجرین ہیں، دوسرے انصار ہیں، اور تیسرے بعد میں آنے والے مسلمان ہیں۔ بندہ ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے جو بعد میں آئے ہیں۔ یار یہ موت کا فلسفہ ایسا ہے کہ مردہ تمہارے ثواب کا باعث بنتا ہے، تم مردے کے ثواب کا باعث بنتے ہو، مردہ تمہارے کام آتا ہے، تم مردے کے کام آتے ہو۔ اب بندہ سوچ رہا ہے مردہ کس کے کام آ سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو فون پہ اطلاع دی گئی فلانا بندہ چلا گیا، آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن کی الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں۔ یا آپ نے ایک حرف نہیں پڑھا، قرآن کی آدھی آیت پڑھ دی ہے، آیت پڑھنے پر آپ کو ثواب مل گیا، اس ثواب کی وجہ وہ مردہ بنا، آپ اس کی قبر میں آ گئے۔ آپ بے وضو بے غسل اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جنازے میں شرکت کرنی تھی، آپ نے اٹھ کے غسل کیا، آپ پاکیزہ ہو گئے، پاک لباس پہن لیا، اس کی وجہ سے آپ پاک ہو گئے، اس کا ثواب آپ کو بھی مل رہا ہے، اسے بھی مل رہا ہے۔ آپ چل کے اس کے جنازے تک آ گئے۔ آج سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، مولا سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہو رہا تھا۔ جب بندہ جنازے میں شریک ہوتا ہے، جب بندہ کسی کا جنازہ پڑھتا ہے، رب اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، رب اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ قبرستان تک چلا جائے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کی ساری خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ جنازے میں آ گئے، جنازے میں شامل ہو گئے، جنازے میں شامل ہو کر آپ نے رب کی پاکی بیان کر دی، نماز پڑھ لی، وہ فرض تو پڑھے جاتے نہیں ہیں، چلو جنازے کی تو پڑھ ہی لیتے ہیں جی۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی، مردے کو بھی ثواب مل گیا، آپ کو بھی عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، آپ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب بھلے لوگ پورا نہیں پڑھتے پر آواز سے لگاتے ہیں نا کلمہ شہادت، چلو ادھورا ہی بڑھتے ہیں پر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔ راستے میں آپ کی زبان پہ چلتے چلتے کلمہ آ ہی جاتا ہے، آپ وہاں قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، وہاں پہ اذان پڑھی جاتی ہے آپ سنتے ہیں، یہ بھی ثواب ہے، آپ جتنے قدم چل کے جاتے ہیں یہ بھی ثواب ہے، آپ جو کچھ بڑھتے ہیں وہ مردے تک پہنچ جاتا ہے، مردے کی وجہ سے آپ ایک عبادت میں شامل ہو گئے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، یہ مردے کام آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا یار مردوں کا کیا تصور؟ میں نے کہا اسلام میں پتھروں کا تصور ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جی یہ کیسے؟ میں نے کہا وہ جو جن کو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کو کیا سمجھ کے مارتے ہیں؟ میں نے کہا شیطان۔ میں نے کہا یار خالی شیطان کو پتھر مار، اسلام اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے جی۔ پھر جو تو اگر حضور کا امتی سمجھ کر کسی کے جنازے میں جائے گا رب اس کا ثواب نہیں دے گا۔ بس پتھروں پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات نے یہ دین اسلام کا پیغام اتنا خوبصورت دیا کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام اپنے گھر کرتا چلا گیا۔ ایک بندہ نیا مسلمان ہوا، کافر تھا، نیا مسلمان ہو گیا، اللہ نے توفیق دی، حج پہ بلا لیا۔ نہیں ایسے نہیں، تھوڑا سا جاگ کے بولو سبحان اللہ، تھوڑا سا اور محبت سے۔ اصل میں
اب شروع سے محفل میں آپ کا ذوق یہی بنا ہوا تھا، ورنہ اتنی سبحان اللہ میں تو 5 منٹ کا درس بھی نہیں ہوتا، میں تو تمہیں گھنٹے کی تقریر سنا گیا ہوں۔ بندہ نیا نیا مسلمان ہوا، اللہ نے حج کی توفیق دے دی، اور یہ یاد رکھنا یہ مکے اور مدینے جانا یہ پیسے کا کمال نہیں ہے۔ لوگوں کے بینکوں کے اندر نہ کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں پر وہ مدینے نہیں جاتے۔ گلی کے نکڑ پہ موچی بیٹھا ہوتا ہے، صرف جوتیاں لوگوں کی ٹوٹی ہوئی سیتا ہے، پھر ہر سال آ کے کہتا ہے اچھا مولوی صاحب دعا کرنا میں مدینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یار تو لوگوں کی جوتیاں سیتا ہے، تو کیسے جا رہا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، میاں محمد بخش نے کہا تھا نہ امیر آدھی گل ہے نہ غریب آدھی گل ہے، سرکار دے بوئے ہوتے جانا نصیباں دی گل ہے، سرکار دے بوئے ہوتے جانا نصیباں دی گل ہے۔ کہا میرے مقدر میں تھا، مجھے آقا نے بلا لیا، میں جا رہا ہوں۔ بس ایسے ہی وہ کافر چلا گیا، وہ خانہ کعبہ کے قریب گیا، وہ دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ ایک بندے سے مولوی تھا، پکڑ کے پوچھا مولانا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دیوار ہے۔ کہا کس چیز کی بنی ہے؟ اس نے کہا بے وقوف یہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ پتھر ہیں؟ اس نے کہا یہاں مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں تو ابھی مسلمان ہوا تھا، یہاں آ گیا۔ اس نے کہا تو اس کے گرد گھومنا شروع کر دے۔ اس نے کہا اس پتھر کے گرد؟ کہا یہ پتھر نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ ہے۔ کہا بنا تو پتھروں سے ہے؟ کہا ہاں بنا تو پتھروں سے ہے، یہ اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، تو اس کے گرد چکر لگا۔ اس نے کہا مولانا میری رہنمائی کرتے رہنا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ اب اس نے چکر پورے کیے نا تو وہ اسے پکڑ کے مقام ابراہیم پر لے آیا۔ اس نے کہا یہاں 2 رکعت نماز پڑھ۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ اب وہ چلتے چلتے نا وہ جب حجر اسود کی طرف بوسے لیتا تھا، موقع مل گیا قریب جانے کا، اس نے قریب جا کے دیکھا لوگ بوسے لے رہے ہیں، اس نے بوسہ لے لیا۔ اس نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حجر اسود ہے۔ کہا اچھا یہ بھی پتھر ہے، یہ کعبہ بھی پتھروں کا، یہ بھی پتھر ہے، مقام ابراہیم پر بھی پتھر ہے۔ اب وہ یہ کام پورے کر چکا۔ مولانا نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا صفا مروہ پہ صحیح کرنی ہے۔ وہ آیا، اس نے دیکھا ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، وہ بھی پتھر یہ بھی پتھر۔ اب دونوں جانب پتھروں پہ وہ دوڑ رہا ہے، پتھروں پہ دوڑتے دوڑتے وہ مولانا اسے لے گا کہ چل ہم نے رمی کرنی ہے۔ پھر اس نے پتھر اٹھائی اور پتھر کو ہی پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اس نے نا جب شیطان کو کنکریاں مار لی، اس نے کہا مولانا ادھر بیٹھ، مجھے بات سمجھا، میں جب کافر تھا میں پتھروں کو پوچھتا تھا میں کافر تھا، میں پتھروں کو پوچھتا تھا میں کافر تھا، میں مسلمان ہو گیا کہ چلو پتھروں سے جان چھوٹ جائے گی، پر میں یہاں آیا تو کعبہ بھی پتھر کا، حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم پر بھی پتھر، صفا مروہ پر بھی پتھر، میرے ہاتھوں میں بھی پتھر، جسے مار رہا ہوں وہ بھی پتھر۔ یار پتھروں سے جان چھڑوا کے آیا تھا، تم اتنے پتھروں پہ لے آئے ہو، میں تو ایک ہی پتھر کو معبود بنا کے اس کی عبادت کرتا تھا، تم نے 10 پتھروں کے گرد مجھے گھما دیا، ادھر بھی پتھر ادھر بھی پتھر، فرق کیا ہے؟ اس نے کہا فرق صرف اتنا ہے جو تیرے پتھر تھے وہ بے نسبت تھے، یہ پتھر نسبت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ پتھر نسبت والے ہیں، یہ پتھر نسبت والے ہیں۔ یار پتھروں کو نسبت ہو جائے، پتھروں کو نسبت ہو جائے، ان کے مقام بلند ہو جاتے ہیں۔ یار پتھروں کو نسبت ہو جائے نا، اب آپ کہیں گے خانہ کعبہ کو اللہ کے نبی نے تعمیر کیا تھا اس لیے اس کی عظمت ہے، حجر اسود جنت سے آیا ہے اس لیے اس کی عظمت ہے، مقام ابراہیم پہ اللہ کا نبی کھڑا ہوا اس لیے اس کی عظمت ہے، لیکن صفا مروہ پہ تو کوئی نبی نہیں دوڑا، صفا مروہ پہ تو دوڑنے والا کوئی نبی نہیں تھا۔ ایک نبی کی ماں تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ میں نے کہا چاہے پتھر کی نسبت نبی سے ہو، چاہے پتھر کی نسبت ولی سے ہو، وہ پتھر بڑا باکمال ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا یار ہم قادری نسبت پتھروں سے نہیں جوڑتے، عبد القادر جیلانی سے جوڑتے ہیں۔ ہم چشتی نسبت معین الدین چشتی اجمیری سے جوڑتے ہیں، ہم نقشبندی نسبت حضور خواجہ باہ الدین نقشبند اور امام ربانی سے جوڑتے ہیں، ہم سہروردی شہاب الدین سہروردی سے نسبت جوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا کیا کمال ہے؟ میں نے کہا لوگ زمانے کی غلامی کرتے ہیں، یہ محمد کی غلامی کرتے ہیں۔